بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، قال ربكم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، گزشتہ ہفتے واقعہ کربلا کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھیں، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہمارے علماء حق نے، علماء اہل سنت جو معتدل ہیں، یعنی اعتدال کی راہ پر ہیں، نہ تو اہل بیت کے بغض میں مبتلا ہیں، نہ امیر معاویہ کی محبت میں گرفتار ہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول نے صحابہ کرام کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں اس کے پورے پورے پابند ہیں کہ رسول اللہ کے کسی بھی صحابی کو کسی بھی لحاظ سے تنقید کا نشانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ دوسرے، یہ میں نے گزشتہ کہا تھا کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے اس پر اتنی جھوٹ کی ملمہ کاری ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، دین کا علم اور فہم رکھنے والے لوگ بھی اس کے پھیر میں آ گئے ہوئے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں جن کا سرے سے کوئی تاریخ میں ثبوت ہی نہیں ہے، اور میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ واقعہ کربلا پر سب سے پہلی کتاب لکھنے والا جو تھا وہ ابو مخنف تھا علماء کی تحقیق کے مطابق، اور وہ انتہائی بدترین غالی شیعہ تھا۔ اور شیعوں کے عقیدے میں نے واضح کر دیے کہ شیعوں میں جو 3 بڑے بڑے گروپ ہیں، فرقے ہیں، ان سب کا معاملہ یہ ہے سوائے فرقہ زیدیہ کے کہ یہ لوگ نہ صرف ہے کہ صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام جن میں تینوں خلفائے راشدین آتے ہیں، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی انتہائی غلط زبان کا اور انتہائی غلیظ زبان کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو دین پہنچایا ہے، یہ نبی کے ساتھی بنے ہیں،
ہر حال میں انہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے، اس طرح دیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں نہ ان سے پہلے کسی نے ایسا کسی کا ساتھ دیا اور نہ قیامت تک اب کوئی مثال پیش کر سکتا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رسول ان سے راضی، رب ان سے راضی، ان کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری، پھر اس سے بڑا اور کسی انسان کا رتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ مگر داستان گوؤں نے، افسانہ نویسوں نے اس واقعے کو ایسا افسانہ بنا کر پیش کیا، اور یہ شیعوں کے ذاکرین جو ذکر کی مجلسیں لگاتے ہیں محرم الحرام میں، انہوں نے تو کیا ہی کیا، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے جو ہیں بدعتی، انہوں نے بھی بس وہ امام حسین علیہ السلام، مولا علی، مشکل کشا، یہ سب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اور حال یہ ہے اب کہ اگر کوئی اس واقعے کی سچی تاریخ بیان کرنا چاہے تو شیعوں کی نہیں، سنیوں کی مسجد میں بھی اس کو اٹھا کر پھینکنے کو بھی کم نہیں کریں گے کہ یہ رافضی ہے، یہ ناصبی ہے۔ یہ صورتحال ہے، جبکہ قرآن و سنت میں مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی بات کی تحقیق کرو اور اچھی بات کے اچھے پہلو کو اختیار کرو، کسی بات میں اگر کوئی برا پہلو نکل رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی ٹوہ میں مت پڑو۔ یہ ساری ہدایتیں دی ہوئی ہیں قرآن و سنت میں، مگر چونکہ اب یہ 2-4 سال، 150 سال، 200-400 سال کی بات نہیں ہے نا، 1000 سال کی تاریخ ہے ہمارے زوال کی۔ خیر القرون جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ سب سے بہترین صدی میری ہے، اس کے بعد والی اور اس کے بعد والی، یعنی 3 صدیاں، اس کے بعد سے جو زوال شروع ہوا ہے ہمارا ہر لحاظ سے، تو وہ اب اپنی رفتار پہ اسی طرح بہہ رہا ہے۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا بھی دنیا کے معاملے میں پوری چھان پھٹک کرتا 10 روپے کی چیز کے واسطے، مگر دین کی بات رہی تو کس سے بھی لے لیتا۔ کسی کے حلیے سے دھوکہ کھایا تھا، بہت بڑی داڑھی تھی، بڑا شملہ باندھے ہوئے تھے، بڑی ٹوپی اوڑے ہوئے تھے، سفید لباس تھا اور بہت قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، حدیث کا حوالہ دے رہے۔ ارے بھئی ٹھیک ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قرآن کو نازل کر کے اللہ نے کیا حکم دیا کہ پڑھ لو اور نکل جاؤ؟ نہیں، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ علماء کے بارے میں نہیں بولا گیا وہاں، عام لوگوں کی سب کی بات ہو رہی ہے، وہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، افلا یتدبرون، یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ کیا ہوا ان کو؟ ایسی احادیث کا معاملہ ہے۔ تو ہم کو اسلام یہ سکھاتا ہے، نبی نے یہ تعلیم دی ہے، قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اندھے بہرے ہو کے مت گرو قرآن کے اوپر بھی۔ عقل دی اللہ نے، اس سے سوچنے سمجھنے کا کام لو، حق کو پہچانو دلیل کے ساتھ، باطل کو پہچانو دلیل کے ساتھ، حق کو مانو دلیل کے ساتھ، باطل کو رد کرو دلیل کے ساتھ۔ ایسے ہی نہیں اپنی پسند ناپسند، اپنے خیال، اپنی خواہش، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا علمی مقام، اس میں نہ رہو دین کے معاملے میں، بلکہ دین کے معاملے میں دلائل کو دیکھو۔ کسی کی شخصیت، کوئی فرقہ، کوئی امام، کوئی بزرگ ہو، اس کی ہر وہ بات قبول کی جائے گی جس کے پیچھے کتاب و سنت کی دلیل اور روشنی ہو، اور ہر ایک کی وہ بات بالکل رد کر دی جائے گی جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو۔ تو ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت جو ہے موجود کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، رواه ترمذی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، یعنی ان گھر والوں کے لیے ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، نرمی کا ہے، محبت کا ہے، شفقت کا ہے، عدل کا ہے، مساوات کا ہے، انصاف کا ہے۔ اور دیکھو
اس کا دوسرا ٹکڑا حدیث کا کتنا اہم ہے دیکھو، یہ تو اہم ہے ہی ہے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی وہیں پر ہدایت دے دی گئی اسی حدیث میں، یہ زندوں کے تعلق سے کہا گیا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ثابت ہوں، اچھے اخلاق والے، بہترین اخلاق والے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا میں جس مومنہ عورت کے 2 شوہر ہوئے ہوں گے، یعنی ایک شوہر وفات پا گیا، اس کے بعد اس نے دوسرے مرد سے نکاح کی، جو طلاق دے دیا اس کا تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن جو وفات پا گیا اور اس کے وفات پانے کے بعد اس کی بیوہ نے دوسرے مرد سے شادی کی، تب اس کے 2 مرد ہو جائیں گے، ایک تو وہ جو پہلے تھا اور وفات پا گیا، اب دوسرا جو جس کی زندگی میں یہ موجود ہے۔ اب قیامت کے دن ان دونوں شوہروں کو سامنے رکھ کر اللہ اس عورت سے کہے گا ان 2 میں سے اپنے لیے جو پسند کرتی ہے شوہر وہ قبول کر لے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس شوہر کو قبول کرے گی جو با اخلاق ہوگا۔ دیکھو میدان حشر میں بھی کتنی اہمیت ہے اس چیز کی، یعنی عورت کو اختیار دیا جائے گا جس کے 2 شوہر ہوئے ہوں گے دنیا میں کہ بھئی تو کس شوہر کو اپنانا چاہتی ہے تو لے لے اس میں سے ایک، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس شوہر کو قبول کرے گی، پسند کرے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آتا تھا۔ کتنی بڑی ہدایت ہے، گھر کے سارے جھگڑوں کا مسائل کا حل ہے اس میں موجود، یہ 2 جملوں کے اندر، اور آپ نے پھر اس کی دلیل دی ہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور سنو ہے میری امت کے لوگوں، میں تم میں سب سے بہتر اور اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ زندوں کی بات ہو گئی، پھر اسی روایت کا آگے آدھا ٹکڑا کیا ہے وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَادْعُوهُ، دیکھو ہر مومن کے حق میں یہ بات کہی گئی ہے، ہر مومن کے، وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیکوکار ہو، گناہ گار ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی مومن ہے، مسلم ہے، اس کے حق میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تمہارا کوئی ساتھی، جب تمہارا کوئی صاحب، جب تمہارا کوئی متعلق رشتہ دار ہو، دوست ہو، احباب ہو، اعزاء اقارب میں سے کوئی ہو، وہ جب مر جائے، اذا مات صاحبکم، صاحب عربی میں کس کو بولتے معلوم ہے؟ اس کو جس کے ساتھ ہمیشہ آدمی ساتھ رہے، اسی لیے عربی میں قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے، بیوی کے لیے لفظ صاحبہ کا استعمال ہوا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، صاحبہ، کیونکہ بیوی انسان کی زندگی بھر کی رفیق اور ساتھی ہوتی ہے، اسی لیے تو 4 مہینے سے زیادہ اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں، 4 مہینے سے زیادہ اس کو اپنے سے دور رکھنا، یہ کسی عورت کو اپنے شوہر سے دور رہنا یہ درست نہیں ہے، مگر ہم پر تو دنیا اور کمانے کی دھن ایسی ہے کہ ماں باپ شادی کر کے لاتے، دوسرے کے بیٹے کو بولتے ہماری خدمت کو تو یہاں رہ، اور اس کے شوہر کو بولتے تو جا اور کما کے ہم کو بیچ، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافیاں بہت ہو رہی معاشرے میں، اور دینداری کی باتیں کرتے ہیں لوگ، اوپر سے پھر دین کے حوالے دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی بیویوں کو ساتھ رکھتے تھے، سب کو نہیں رکھنا ہوتا تھا تو باری باری لگی ہوئی تھی، باقاعدہ باری ہوتی تھی۔ یہ ہے اسلام کا دیا ہوا معاشرہ، سب تباہ کر کے بیٹھ گئے اپنے ہاتھوں سے، اور اب رونا رو رہے، کہیں دین کا، کہیں اللہ سے شکوا، کہیں جماعتوں کے جھگڑے، کہیں فرقوں کے جھگڑے، دعوے ہیں بس۔ اذا مات صاحبکم، جب تمہارے ساتھ رہنے والا کوئی جو زندگی بھر ساتھ رہا تمہارے، اب وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، گھر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، دور کا نزدیک کا، جن سے ہمارا رات دن کا ملنا جلنا ہے، تعلقات ہے، ان سب کے بارے میں، اور اس میں یہ خاص ہو گیا۔ اب صاحب بولنے کے بعد اب جب خاص کے لیے بولا گیا ہے تو یہ حکم عام مسلمانوں کے بھی حق میں ہوگا کہ اذا مات صاحبکم فدعوہ، جب تمہارا ساتھی، جب تمہارا دوست، جب تمہارا ہمدم، جب تمہارا رفیق موت سے ہمکنار ہو جائے، اس دنیا سے فوت ہو جائے، رخصت ہو جائے، تو اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دو کا مطلب کیا؟ کہ اس کا ذکر برائی سے مت کرو، اگر کرنا ہے تو اچھائی سے کرو، ورنہ برائی سے اس کا ذکر مت کرو۔ اب جو لوگ
اب عام مسلمان تو کیا، بڑے بڑے امام اور بزرگ جتنے ولی ہیں دنیا میں گزرے ہوئے بڑے بڑے مانے جاتے ہیں، ان میں کا ایک بھی نبی کے ادنا سے ادنا صحابی کی گھوڑے کی ٹاپ کی دھول کو نہیں پہنچتا۔ ان صحابہ کے بارے میں جو زبان دراز کرے گا، سوچو گے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس کو ذرا ہم ذہن میں رکھیں۔ اور اب دیکھیں، ہمیں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ اپنے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، اتنی اپنے پاس سہولت بھی نہیں ہے ان کتابوں کو کھنگالنے کی، اور علماء حق نے، ہمارے اساتذہ نے، علماء حق نے، علماء ربانی نے آج دین کو بہت آسان کر دیا اور پھیلا دیا انہوں نے، اور پھیلا دیا۔ ہم کو سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے، علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے تو آج امت ایسے ایسے فتنوں کا شکار ہے، اور دین کے نام پر ہی دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اب وہ موضوع نہیں ہے، مگر ایک تازہ مثال ہی دے دیتا ہوں کہ فرانس کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا معاملہ پیش آیا ہے، اس پر مسلمانوں نے جس قسم کا رد عمل پیش کیا ہے، شریعت میں دور دور تک اس کو کہیں بھی جائز نہیں رکھا گیا ہے، کہیں بھی جائز نہیں اس طرح کا احتجاج کرنا۔ اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں گفتگو کروں گا۔ آج مجھ کو یہ موضوع پورا کرنا ہے، واقعہ کربلا کا۔ تو یہ ذرا ہم دیکھیں کہ دین میں جذبات ایک اہم چیز ہے، انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے، لیکن اسلام کی یہی خوبی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو جذبات میں بھی کوئی غیر فطری کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جذبات کو روکتا نہیں وہ، مگر غیر فطری، غیر شرعی کام کو وہ منع کرتا ہے، اور جذبات کو صحیح رخ دیتا ہے کہ جذبہ اپنا جو فطری ہے اس کو پورا کرو، لیکن صحیح طریقے سے پورا کرو۔ یہ نہ ہو کہ شریعت کے حق میں، نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں تم اسی دین کی بنیادیں اکھیڑنا شروع کر دو۔ یہ اس کی اجازت اسلام کہیں بھی کسی کو بھی نہیں دیتا، اور اسی کا آج دنیا اور یہ باطل طاقتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ وہ تو خیر انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ معاملہ اصل ہے کیا، کیوں ہوتا ہے یہ۔ واقعہ کربلا کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے ہم یہاں تک تفصیل سن چکے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پورے 20 سال ایسی اطمینان سے حکومت کی ہے کہ وہ جنہوں نے حضرت عمر کی شہادت سے لے کر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک فتنے مچا دیے تھے، ان کی بھی جرت نہیں ہوئی پھر سر اٹھانے کی۔ 20 سال پورے تمطراق سے حکومت کی امیر معاویہ نے، 20 سال پورے، 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک، اور کسی فتنہ پرداز گروہ کی ہمت نہیں ہوئی سر اٹھانے کی۔ وہ امیر معاویہ، وہ تھا ان کا حکمرانی کا انداز، جرت نہیں کر سکے، حالانکہ کتنا بڑا فتنہ برپا کیا تھا انہوں نے، کتنی بڑی جنگیں ہو گئی آپس میں مسلمانوں کی ان کے فتنے کی وجہ سے، مگر امیر معاویہ کی 20 سالہ دور حکمرانی میں ان شر پسندوں کو ایک دن بھی موقع نہیں دیا حضرت امیر معاویہ نے، دبک کے بڑھ گئے۔ 10 سال جب خلافت امیر معاویہ کی ہوئی، اس وقت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ اے امیر، اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دو آپ، کیونکہ امت جس فتنے سے گزر چکی ہے اور جس طرح اور فتنہ پروروں کا ٹولہ موجود ہے، وہ تو آپ کی وجہ سے ابھی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، دبکے ہوئے ہیں، لیکن یہ جب بھی موقع ملے گا یہ کر کے رہیں گے۔ امیر معاویہ نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کروں گا۔ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پورے گزشتہ حالات کو سامنے رکھ کر آنے والے حالات سے آگاہ کیا، تو امیر معاویہ نے سوچا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت کیا تھی
یزید کو ولی عہد نامزد کرنے کی کہ اس وقت یزید کے علاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ پر اس طرح بیعت کرنے کو لوگ تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس میں بھی ایک جھوٹ شامل کیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے تلوار کے زور سے یزید کی بیعت لی، تلوار کے زور سے۔ یہ صریح جھوٹ اور بہتان بات۔ یزید کی کیوں نامزدگی ضروری تھی؟ امت کا حال سامنے تھا، سیدنا عثمان غنی کس طرح شہید کیے گئے، اس کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کس طرح سے معاملہ پیش آیا۔ اور گزشتہ میں نے بتایا تھا، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے یہ بات، کہ اگر حضرت علی حضرت معاویہ کا یہ معاملہ تھا تو پھر وہ گروہ جس نے 3 بندے تیار کیے تھے 3 صحابہ کو قتل کرنے کے لیے، حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو، حضرت عمر ابن عاص کو، یہ کون لوگ تھے؟ پھر یہی ہے اصل، یہ بس کی گانٹھ یہ ہیں، یہی ہے فیت الباغیہ، یہی ہے وہ سرکش لوگ، یہی ہے جنہوں نے ملت میں انتشار اور اختلاف کا بیج بو کر اس کو باقاعدہ پانی دیتے رہے، سینچتے رہے اس کو۔ اب ہوا یہ کہ اگر تلوار کے زور سے بیعت ہوئی تھی تو پھر وہ 300 صحابہ جن کی شجاعت اور بہادری کی تاریخ گواہی دیتی ہے، انتہائی بزدل قرار پاتے ہیں۔ 300 صحابہ موجود تھے اس وقت، 4 امہات المومنین میں سے 4 امت کی مائیں بھی موجود تھیں جب یزید کو تخت سونپا گیا، حکومت سونپی گئی۔ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حضرت معاویہ سے کہا تھا کہ اے امیر، یہ تمہارا جو بیٹا ہے اس کی ماں شام کے سب سے طاقتور قبیلے بنو کلب کی ہے، شام کا یہ سب سے طاقتور قبیلہ تھا، اس کے مقابلے میں کوئی سر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں کرتا تھا، اور آپ ایک طاقتور حکمراں ہیں جن کا رعب ہے عوام کے اوپر، اور رعب کے ساتھ ساتھ عوام آپ سے محبت بھی کرتی ہے کیونکہ آپ عوام کے ساتھ انصاف سے پیش آتے ہیں۔ اگر یزید کے سوا کوئی اور ہوا تو پھر وہی خلفشار پیدا ہوگا، پھر وہی آپسی جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ امت کو پھر اس فتنے سے بچنے کے لیے یہ کام کریے۔ امیر معاویہ کی سمجھ میں بات آئی۔ اب امیر معاویہ نے اسی وقت پھر بیعت کے لیے پوری مملکت میں منادی بھیج دیے، عبوری بیعت لے لی گئی۔ اس کے بعد جب سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت پھر امیر معاویہ کی وفات کے 2 یا 3 روز بعد باقاعدہ یزید کو تخت پر متمکن کیا گیا اور عام بیعت لی گئی۔ اور جب مدینہ میں بیعت ہوئی تو سارے مدینے نے بیعت کی سوائے 2 لوگوں کے، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے گورنر سے کہا کہ ہم کو سوچنے کا موقع دو، رات میں ہم سوچیں گے، صبح دیکھیں گے، اور یہ دونوں راتوں رات مکہ نکل گئے۔ مکہ آ کر حضرت حسین تو مہمان بن گئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبے کو پناہ گاہ بنا لیے۔ اب آگے کیا ہوا؟ اچھا پہلے ذرا ہم اور رشتہ بھی سمجھ لیں۔ یزید کے اوپر لعنت ملامت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اگر حضرت حسین کے قتل میں ملوث نہیں تھا تو اس نے ان کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دیا؟ عوام آدمی کی سمجھ میں بات آتی ہے، یار وہ بات تو صحیح ہے نا، پھر جب یزید خوش نہیں تھا حضرت حسین کے قتل سے اور ان کے خانوادوں کے قتل سے تو پھر اس نے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دیا؟ وہ تو حکمراں تھا نا، اس کے پاس تو فوج تھی، سب کچھ تھا نا، پھر سزا کیوں نہیں دیا؟ اس کو سمجھ لو ذرا، آئندہ انشاءاللہ تم کو اس معاملے میں پھر کوئی بھٹکانے کی کوشش بھی کرے گا نا تو تمہارا ذہن انشاءاللہ بھٹکے گا نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اور بلا وجہ لکیر کو پیٹ کر امت کو آج بھی اسی طرح لڑا رہے ہیں آپس میں، کفر کے
فسق کے، گمراہی کے فتوے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جبکہ نبی کا فرمان خود موجود ہے کہ عام مسلمان بھی جب مر جائے اس کا برائی سے ذکر کبھی مت کرو، برائی سے ذکر مت کرو، اس کا چھوڑ دو، اس کو ذکر کرنا ہے تو اچھائی سے کرو، بھلائی سے کرو، اس کے اندر کوئی خوبی ہے نیکی ہے، ورنہ چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے؟ تو صحابہ اکرام کی قبریں اکھیڑ رہے ہیں کم بغل۔ اب ہو گئے یزید، بنو کلب سے تعلق ہے ان کی والدہ کا، یزید کی والدہ امیر معاویہ کی زوجہ، امیر معاویہ کی اس زوجہ کی چچازاد بہن یعنی یزید کی خالہ حضرت حسین کی نکاح میں، یعنی حضرت حسین خالو ہے یزید کے، دیکھو کتنا قریب کا رشتہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے خالو ہیں، کیونکہ حضرت حسین کی نکاح میں جو آپ کی ایک زوجہ تھی ان کا تعلق اسی بنو کلب سے نہیں بلکہ امیر معاویہ کی زوجہ یعنی حضرت یزید کی والدہ کی سگی چچازاد بہن تھیں۔ اب سوچو کہ کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو، خالو ہو، وہ خالو ہو اور اس کے ساتھ میں وہ اس طرح کا سلوک کرے کہ اس کو 3 دن پیاسا رکھ کے تڑپا کے مارے، اس کے خاندان کو ختم کر دے۔ آج کے گئے گزرے دور میں بھی کوئی بدتر سے بدتر انسان اتنا خطرناک عمل کر سکتا اپنے خالو اور اس کے خاندان کے ساتھ؟ تو وہ تو بھائی خیر القرون کے لوگ تھے نا، پہلی صدی چل رہی تھی نا وہ تو، جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، میری صدی سب سے بہترین صدی ہے اور میری صدی کے لوگ بہترین لوگ، وہ ایسا کریں گے؟ اب ہماری تو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، جذبات میں لا کر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی اسکالر، کوئی اسپیکر جو چاہے بکتا ہے اور ہم سبحان اللہ بول کر نکل جاتے ہیں، ماشاء اللہ بول کر چلے جاتے ہیں۔ وہ کفر پر بھی دھال دے دیتا ہے ہم سے، کفر بکرا ہوتا ہے اور ہم بولتے ہیں سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ خالو ہیں یزید کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جس سکینہ کا نام لے لے کے یہ دعائی دیتے نا، سینہ پیٹتے، وہ سکینہ اسی کی بیٹی ہے، یعنی یزید کی خالہ زاد بہن، خالو زاد بہن، خالہ زاد بہن، خالہ کی بیٹی ہے نا وہ سکینہ۔ اب بیعت ہو گئی، 300 سے زیادہ صحابہ موجود ہیں، انہوں نے بیعت کر لی، ان میں 4 امہات المومنین ہیں، وہ صحابہ بھی موجود ہیں بہت سے جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، ان سب نے بیعت کر لی، مگر ان دونوں نے بیعت نہیں کی، حضرت حسین نے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں جا کے براجمان ہوئے تو کوفہ سے تقریباً 50 سے اوپر کچھ لوگ آئے، کہاں؟ مکہ، اور ہر ایک کے ساتھ میں 2 سے 3 خط تھے۔ ان خطوں میں جو لوگ لے کر آئے تھے یہ کوفی تھے اور کوفیوں کے خطوط لائے تھے۔ ان خطوں میں تقریباً سب میں یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ اے نواسہ رسول، آپ جگر گوشے فاطمہ، آپ لخت جگر علی کے، آپ رسول اللہ کے نواسے، آپ کے مقابلے میں یزید کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم ایک فوج آپ اپنے لیے تیار پائیں گے، آپ آ کر ہم یہاں پر ہم کو اپنی رہنمائی دیجیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور مرنے کو تیار ہیں۔ یہ کون تھے معلوم؟ یہ کوفی، اسی لیے عربی میں محاورہ بن گیا، کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، محاورہ بن گیا ہوا ہے۔ یہ ہیں ایسے لوگ،
یہ کوفی اس کو مرکز بنایا تھا اس فتنہ پرداز عبداللہ ابن سبا کے قائم کی ہوئے فرقے نے، جماعت نے۔ اب یہ خطوط آنے لگے، کوئی دن نہیں جاتا تھا جب 10-20 لوگ 15-25 لوگ مکہ نہ آتے ہوں اور حضرت حسین کے لیے خط نہ لاتے ہوں، 2 بڑے بڑے تھیلے بھر ہوئے خطوں سے۔ اب جو مکے کے گورنر تھے عمر ابن سعید، وہ گورنر تھے، حکومت کو پوری خبر تھی کیا چل رہا ہے، اور انہوں نے بیعت نہیں کی تھی نا، اس لیے باقاعدہ حکومت باخبر تھی، مگر نواز رسول کی وجہ سے حکومت کا معاملہ نرم چل رہا تھا، کوئی ظلم زیادتی یا پابندی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عمر ابن سعید نے سیدھا یزید کو خط لکھ کر بھیجا کہ اے امیر، یہاں ایسا ایسا چل رہا ہے اور میں کوفیوں کی یہاں سرگرمی دیکھ رہا ہوں، آپ ذرا حکم دیجئے کہ کیا کیا جائے۔ یزید نے اپنے گورنر کو تو کچھ نہیں بولا، اس نے بولا کہ تم اپنی جگہ رہو اور حالات پر نظر رکھو، لیکن یزید نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خط لکھا۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہما کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امام المفسرین کہا جاتا ہے، نبی کے چچا زاد بھائی حضرت عباس ابن عبد المطلب کے فرزند، جس کے سینے پر ہاتھ مار کر نبی نے کہا تھا اللہ اس لڑکے کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اچھا کمال کی بات ہے، یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بڑے بڑے صحابہ اکرام آ کر بیٹھتے تھے اور علمی باتیں ہوتی تھیں تو ابن عباس کو بھی بلایا جاتا تھا، تو کچھ بزرگ صحابہ بولے اے امیر المومنین، آپ اس بچے کو کیوں ہماری محفل میں بلا لیتے ہیں؟ کہ اچھا بچہ، اب نبی کی دعا جس کو لگ گئی ہو اس کے علم کا کیا کہنا، یہ عمر جانتے تھے۔ کہ اچھا صاحب، یہ جو سورہ نصر ہے قرآن میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں کس کس بات کی بشارت دی گئی ہے؟ لوگ بولے وہ فتح کی بشارت آئی ہے کہ نبی کا کلمہ غالب آ گیا، اسلام غالب آ گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، جو اصل مرکز ہے توحید کا اس کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ کہا اس سورہ میں نبی کی وفات کی خبر دی گئی ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں بتا دیا کہ اے نبی اب دین مکمل ہو گیا، فتح حاصل ہو گئی ہے، لوگ بھی دین میں جوک در جوک آ رہے ہیں، اب تم اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہو، اس کی تسبیح کرو، تمہارا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی اسی وقت، اور رونے لگ گئے تھے اس سورت کو سن کر ہی۔ لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا اس میں جو بشارت اور خوشخبری ہے اس کے ساتھ میں ایک اور اندوناک خبر بھی ہے کہ اب اللہ کا نبی زیادہ عرصے ہمارے اندر نہیں رہنے والا ہے۔ حضرت عمر نے کہا دیکھا، اس لیے میں اس لڑکے کو رکھتا ہوں۔ تو علم جو ہے اس کی قدر بھی کرنا چاہیے، اہل علم کی بھی قدر ہونی چاہیے، جو آج مسلمان نہیں کرتے۔ تو معاملہ یہاں تک ہوا، یزید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اے ابن عباس، مجھ تک یہ خبریں پہنچی ہیں، یہ کوفی پھر شرارت پر آمادہ ہیں، پھر اسی انتشار کو ہوا دینا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ حسین ابن علی کو سمجھائیے۔ ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، یہ رافضی بھی نہیں کرتے، ناصبی بھی نہیں کرتے، اور جاہلوں کو تو بس وہ دماغ میں بھر دیا ہوا کہ یزید پلید، یزید لعنتی، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ صحابی کا بیٹا، اچھا پھر یزید کی کہتے ہیں کہ کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد سے، حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے شام گیا، تو میں نے حمص کے ساحل پر
ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ ام حرام بھی تھی۔ اب عبادہ ابن صامت کون ہیں؟ بہت بڑے صحابی ہیں، کئی احادیث مروی ہیں ان سے بھی۔ ان کی زوجہ ہیں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ام حرام کون ہے معلوم ہے؟ یہ وہ خوش نصیب صحابیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی کہ جن کے ہاں آپ اکثر دوپہر میں جا کر آرام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ساحل پر، حمص کے ساحل پر عبادہ ابن صامت سے ملاقات کی، وہاں ان کی زوجہ ام حرام بھی موجود تھی۔ انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی۔ کس نے؟ ام حرام رضی اللہ عنہ۔ عن ام حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول الجیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم؟ قال نعم۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ؟ قال لا۔ رواہ البخاری فی کتاب الجہاد۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ اس حدیث کی بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔ ایک روایت میں اس کو ذرا اس میں اور تفصیل دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ام حرام کے ہاں آرام فرماتے، آپ کی آنکھ لگ گئی، کچھ دیر بعد آپ مسکراتے ہوئے اٹھے تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، آپ کے مسکرانے کی وجہ۔ کہا ام حرام مجھ کو میری امت کا ایک دستہ دکھایا گیا ہے جو سب سے پہلے سمندری جنگ کرے گا۔ سمندری جنگ کرے گا۔ اب تک سمندری جنگ نہیں ہوئی تھی، میدانوں میں، پہاڑوں پر، صحراؤں میں ایسی جہاد چل رہا تھا، سمندری بیڑا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ سب سے پہلا سمندری بیڑا تیار کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ اسلام کے لیے نماز تک کی توفیق نہیں، فیصلے کر رہے ہیں امیر معاویہ حضرت علی کا۔ ہے اوقات کسی کی، خالی کمانا، پلاٹیں خریدنا، بیچنا، مکان بنانا، عیش کرنا، ولیمے، نکاح، شادیاں، چھلے چھٹیاں، یہی ہے۔ کیا ہے اسلام کے لیے؟ نہ وقت ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ تو نہیں ہے۔ فرض پڑھ کے بھاگتے ہیں، ہفتے میں ایک بار 2 فرض پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، وہ بھی صحیح نہیں۔ نبی کے گستاخوں کے نام پر جلوس نکالتے ہیں۔ ارے اپنی زندگی میں دیکھو، صبح سے شام تک کتنی رسول کی گستاخی کر رہے ہو، رات دن، صبح شام، ہر وقت۔ وہ بھی ہے۔ کتنا صحیح فرمایا تھا غالب نے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ ان مجاہدین اسلام کے بارے میں بات کرتے ہو جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا، داؤں پر لگا۔ حمص کے ساحل پر ملاقات ہوئی، ام حرام نے اس وقت وہ بات سنائی۔ کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا ام حرام مجھ کو دکھایا گیا ہے میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری لڑائی لڑے گا، قد اوجبوا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ اب صحابیہ کو دیکھو ذرا، صحابیہ کو دیکھو، ہمارا کیسا حال ہے؟ ہم تو کسی سے بس وہی پوچھیں گے دنیا کا معاملہ۔ ارے نیا دکھ رہا موبائل، کب لیا؟ ارے ایک لگا تھا بولے ہاتھ کو، ارے کیا ہاتھ مارا یار، دیکھ لیں میرے راستے پہ ایک آدھا ہوا تھا۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے وہ رجسٹری ہے، ذرا 5 پلاٹ لیا تھا۔ ارے ماشاء اللہ، کتنے میں لیے؟ کیا لیے؟ کہاں لیے؟ کیسا ہے؟ ارے وہ تو اس میں ہائی وے میں جا رہا بولتے، تمہارے تو ہوگی چاندی۔ مسجد میں آئیں گے
اجتماع میں آئیں گے دین کی بات سننے کو، بعد میں بیٹھے بیٹھے ارے کپڑا بہت اچھا دکھ رہا، کہاں سے لیا؟ عورتوں کا تو پھر پوچھنا ہی نہیں، ان کی تو پوری نگاہ ڈھونڈتے رہتی کس کے کان میں کیا ہے، گلے میں کیا ہے، کس کے ناک پڑیاں الٹے ہے، کس کے کان کی لو بڑی ہوئی ہے ٹیڑھی ہے، کس کی ایک آنکھ آدھی ترچھی دکھ رہی، وہ سب دیکھتے ہو، کیمرے وہ لگے ہوئے، سی سی ٹی وی ہوئی ہے۔ یہ ام حرام ہے صحابیہ، رسول اللہ کی صحابیہ، یہ سنتے کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ انا فیہم، اے اللہ کے رسول یہ جو گروہ ہوگا جس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، میں ہوں گی نا اس میں، میں ہوں گی نا؟ قال نعم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ام حرام تو انہی میں ہوگی۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، جس چیز کے طلبگار تھے اللہ نے دی ان کو۔ اور پھر ام حرام کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو روم کے شہر پر حملہ کرے گا، مغفور لہم، ان کی مغفرت کی جا چکی ہے۔ ہم تو سب کی مغفرت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر مرنے والے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مرحوم و مغفور۔ تیرے پاس جبرائیل علیہ السلام کب آ کے بولے کہ انہیں بخشا ہوا ہے بلکہ مرنے والا؟ سب کو مرحوم اور مغفور، مرحوم اور مغفور کا مطلب ہوتا جنتی، اور جبکہ منع کیا گیا کہ ہم کسی کو نہ جہنمی کہیں نہ کسی کو جنتی کہیں، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے اور اللہ اپنے رسول کو خبر دیتا ہے، تو رسول پھر بولتا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ عام مسلمان کو، عام کسی بھی انسان کو حق تھوڑی ہے یہ۔ مرحوم و مغفور لگاتے ہیں۔ مرحوم رحیمہ سے مفعول کا صیغہ ہے، جس پر رحم کیا گیا، مطلب جس مرنے والے پر رحم کیا گیا کا مطلب کیا ہوا؟ جنت میں گیا۔ اور مغفور غفرہ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بخشا ہوا، مطلب جو بخشا گیا وہ کہاں گیا؟ جنت میں۔ تو پہلے کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہو گئی، اور میری امت کا پہلا لشکر جو روم کے شہر پر حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہوا ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، ام حرام نے پھر کہا، جو کتنی لالچ ہے، جنت واجب ہونے کے بعد میں اب بخشے ہو میں بھی جانے کو فوراً پوچھے میں بھی ہوں گی اللہ کے رسول اس میں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں ہے ام حرام تو نہیں ہوگی۔ اور یہ پہلا جو بحری لشکر ہے کس نے تیار کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر سے اجازت چاہی تھی کہ امیر المومنین یہ جو قبرص ہے، قبرص ایک جزیرہ ہے شام کی سرحد سے لگا ہوا ساحل پر، اور یہاں عیسائیوں کا عمل دخل تھا، اور یہ جنگی نقطۂ نظر سے بہت اہم جزیرہ تھا، اور وہاں سے مسلمانوں کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا۔ امیر معاویہ دوراندیش سیاست آتے ہو، اور شام کے چپے چپے سے آ گئی تھی ان کو، کیونکہ برسوں سے وہاں گورنر رہتے، کبھی ہٹائے نہیں گئے وہاں سے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں اے معاویہ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو میرے اور مسلمانوں کے بیچ میں سمندر لے آئے۔ حضرت معاویہ خاموش بیٹھ گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو پھر حضرت امیر معاویہ نے، اب وہ تو جانتے تھے نا کیونکہ وہاں کے حالات سے وہ واقف تھے، اور اس جزیرے سے جو خطرہ تھا وہ رات دن منڈلاتا رہتا تھا، اور کئی بار ایسے دھوکے ہوئے وہاں سے۔ حضرت امیر معاویہ کی خواہش یہ تھی کہ اس جزیرے کو فتح کرنا ضروری ہے۔ وہ ہمارے جیسے جھنڈیاں تھوڑی لگاتے تھے، فوٹو روڈ پہ لگا کے موٹر سائیکل لے کے نعرہ تکبیر یا رسالت، نعرہ رسالت ہو گیا۔ ان کے پاس قوت تھی، زندہ قوم تھی، وہ زندہ لوگ تھے، خدا سے جڑے ہوئے تھے، قرآن سے جڑے ہوئے تھے، نبی کے فرمان سے اپنے آپ کو پوری طرح سے وابستہ کیے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے جیسے دیکھیں جھنڈے لگا دیے، کہیں بھی، کہیں کالا تو کہیں ہرا، کہیں نیلا تو کہیں پیلا تو کہیں سفید، کہیں فوٹو چپکا کے اس کو رون دیے تو ہاں نعرہ تکبیر، بہت اچھی بات۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ اللہ کے سپاہی۔ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزا وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا
وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستہ و کنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے سفید دہر پر صداقت ان کی. یہ وہ لوگ تھے کامل المومنین. اس قبرص کو فتح کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے اور آگے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ مجھ سے پہلے خلیفہ عمر فاروق نے اس سے منع کیا تھا، حضرت عثمان نے بھی منع کر دیا. بولے نہیں معاویہ میں اجازت نہیں دیتا تم کو اس کی، کیونکہ عمر نے اجازت نہیں دی تھی. تھوڑے دن حضرت امیر معاویہ خاموش رہے، پھر حضرت عثمان کو سارے حالات سے آگاہ کر کے اجازت مانگی تو حضرت عثمان بھی مجبور ہو گئے، اور چند شرائط کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے امیر معاویہ کو کہا کہ ٹھیک ہے تم بحری بیڑا تیار کرو اور قبرص پر حملہ کرو. یہ پہلا بحری بیڑا جس کا امیر ہے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہے. عبداللہ ابن ابی سرح کو ایک بیڑا لے کر آگے روانہ کر کے حضرت امیر معاویہ نے کہا تو نکل آگے بیڑا لے کر، تیرے پیچھے میں آ رہا ہوں. اسی لشکر میں ام حرام تھی، اور لڑائی کے دوران کشتی میں جو جہاز تیار ہوئے تھے بحری بیڑے کے، اس میں ہی ان کے خچر پر بیٹھی ہوئی تھیں، اس پہ سے گری اور ان کی ہڈی ٹوٹی اور ان کی شہادت ہو گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار میں جو انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ ان میں بھی ہوں گی، تو آپ نے بولے تھے نہیں، معلوم تھا کہ یہ یہیں اسی غزوے میں شہید ہو جائیں گے. یہ اب دوسرا آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. دوسرا آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر جو سب سے پہلے قیصر روم کے شہر پر حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہوا ہے. اب اس میں اہل حق علماء نے پوری تاریخ کے حوالے سے اور مستند تاریخوں کے حوالے سے، ان عربی کتابوں کے حوالے سے جو بہت صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں اور تحقیق کے ساتھ لکھی گئی ہیں، اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ امام قسطلانی نے کہا کہ پہلا حملہ کرنے والا یزید ابن معاویہ ہے، یعنی شہر روم پر، اور ساتھ میں سادات صحابہ کی ایک جماعت ہے. یعنی اس حدیث میں بخاری شریف میں جو کہا گیا کہ میری امت کا ایک لشکر روم کے شہر پر حملہ آور ہوگا اور وہ سارے لشکری بخشے ہوئے ہوں گے، امام قسطلانی نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس کا مصداق یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ لشکر وہ تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. بڑے صحابہ کون؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن زبیر، خود حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، اور میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو اس وقت 80 سال کی عمر میں تھے. یہ صحابہ اکرام کا جوش جہاد تھا، یہ تھی اللہ اس کے رسول سے وفاداری کی ان کی وہ انتہائی بلند ترین صفت جس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. یارو 80 برس کا بوڑھا کیا جنگ لڑے گا، مگر یہ کہ اللہ اس کے رسول سے کیا ہوا عہد ہے. اللہ نے اس کے رسول نے فرمایا ہے لوگوں ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ کو اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. اب یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ یزید ابن معاویہ اس لشکر کے امیر تھے جس لشکر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور اس وقت وہ 80 برس کے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری اس لشکر میں موجود ہیں اور اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. بوڑھے تھے اور اتنے دشوار راستے، اونٹوں پہ چلنا، گھوڑوں پہ چلنا، بیمار ہو گئے اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی آخری وقت آ چکا ہے. دیکھو مسند احمد کی روایت ہے، تاریخی گپے نہیں ہے، یہ حدیث کہ انتقال سے پہلے یزید کو بلاتے ہیں. کون؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، میزبان رسول. کیا لوگ تھے، کیا پاگے فضیلتوں کو، کیا اچھلے تھے بھئی، کیا خوش ہوئے تھے
جب اللہ کے رسول کو مدینے کا ہر قبیلہ، ہر گھر والا جہاں سے اٹھنی گزرتی، سارے گھر والے آ جاتے تھے، مرد عورتیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا گھر، آئیے زینت بخشیے۔ اللہ کے رسول پریشان ہو کر کہتے ہیں لوگوں میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، میرے رب نے اس کو وحی کر دی ہے، یہ جہاں جا کر بیٹھے گی وہاں پر میں فروکش ہوں گا۔ لوگ پھر ہٹ گئے، اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا۔ اونٹنی چلتی چلتی ادھر دیکھتی ادھر دیکھتی، ایک جگہ جا کر بیٹھی۔ جیسی بیٹھی یہ ابو ایوب انصاری دوڑ، یا رسول اللہ اس سے سب سے قریب میرا گھر ہے، اس جگہ سے آپ میرے مہمان۔ کیا میزبان رسول اللہ کب پڑ گیا نا۔ صحابہ ہر جان مال کے ساتھ بس لٹنے کو تیار۔ یہ میزبان رسول ہیں، اس لشکر میں شامل ہیں جس کا امیر یزید ابن معاویہ ہے۔ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، یزید کو بلا کر کہتے ہیں بیٹے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یزید نے کہا کہ فرمائیے صاحب رسول، میں سن رہا ہوں۔ کہا میری سب سے پہلی وصیت تو یہ ہے یزید پلید، لعنت بھیجو اس پہ، استغفر اللہ۔ یہ میزبان رسول آخری لمحات میں بلا کر وصیت کر رہے ہیں، یزید کو کہہ رہے ہیں بیٹا پہلی وصیت یہ ہے میری نماز جنازہ تو پڑھائے گا۔ ارے اتنے بڑے صحابی کی نماز جنازہ اللہ ایسے شخص کو توفیق دیتا تھا بھلا۔ دیکھو کہاں پہنچا دیا گیا ہم کو، اور کیسے گناہ کر رہے ہیں ہم دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، کیسے نیک لوگوں کو ہم لعنتی قرار دے رہے ہیں۔ اور دوسری وصیت یہ دیکھو، دوسری وصیت اس بوڑھے صحابی کی، دوسری وصیت یہ ہے بیٹا کہ میری لاش کو وہاں تک لشکر کے ساتھ لے کر جانا جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہوگا۔ دشمن کی سرزمین میں جتنا آگے تم جا سکتے ہو وہاں تک جانا، اور پھر جو تمہاری آخری پڑاؤ ہو وہاں میرے کو دفن کر دینا۔ ترکی میں مزار ہے آج، وہ جگہ آج ترکی میں ہے۔ یہ ہے یزید ابن معاویہ۔ اب یہ ہو گیا۔ اب یزید کے بارے میں یہاں تک بکواس کرتے ہیں یہ کہ وہ شرابی تھا، عیاش تھا، زانی تھا۔ اس نے ایک دفعہ شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی۔ عجیب عجیب قسم کی باتیں۔ اب دیکھو جنگ جمل ہوئی، کتنا خطرناک معاملہ تھا۔ حضرت مغیرہ نے جو مشورہ دیا تھا امیر معاویہ کو وہ کوئی غلط نہیں تھا، بہت صحیح مشورہ تھا۔ وہ جنگ جمل ہوئی تھی 36 ہجری میں، 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ پھر اس کے ایک مہینے بعد ہی جنگ صفین ہوئی تھی حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان۔ حضرت علی کا لشکر تھا 90,000، امیر معاویہ کا لشکر تھا 85,000۔ اور کتنے لوگ شہید ہوئے تھے معلوم؟ 1,00,000 مسلمان شہید ہوئے تھے دونوں طرف۔ اتنا بڑا ان کے سامنے معاملہ ہو چکا تھا۔ حضرت مغیرہ نے بالکل صحیح مشورہ دیا تھا امیر معاویہ کو کہ امیر آپ جانتے ہیں حالت کیا ہے اس وقت، آپ کی رعب دوب کی وجہ سے، آپ کی انتظامی صلاحیت کی وجہ سے یہ فتین دبے ہوئے ہیں، مگر اپنے گھونسلوں میں یہ ابھی بھی فتنہ بازی سے باز نہیں آ رہے۔ اب اس کے بعد جب حضرت علی کو بھی شہید کر دیا انہوں نے، حضرت امیر معاویہ بچ گئے ان کے حملے سے۔ عمر ابن عاص تو آئے نہیں تھے اس دن اتفاق سے فجر میں، تو وہ محفوظ رہے۔ اس کے بعد میں پھر حضرت حسن کو خلافت دی گئی۔ حضرت حسن نے برضا اور رغبت اپنے آپ کو دستبردار کر لیا امیر معاویہ کے حق میں، اور اطمینان سے سارے کام ہو گئے، پورا امن امان ہو گیا۔ اب یزید کی بیعت ہوئی، سب صحابہ نے بیعت کر لی۔ اب ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کوفی اعتبار کے قابل نہیں ہے، انہوں نے تمہارے باپ کو بھی زندگی بھر رلایا ہے، آخر ان کی شہادت پر ہی ان کا فتنہ تھما ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے،
میری بات مانو تو تم ان کے پھندے میں آنے سے بچ جاؤ۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا حالات کے اندازہ کرنے کے لیے۔ مسلم بن عقیل جب پہنچے کوفہ تو وہاں ان کے ہاتھ پر تقریباً 80,000 لوگوں نے بیعت کی کہ ہم ابن علی کے ساتھ ہیں، ہم نواسے رسول کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ اب ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ حال دیکھا کہ اتنے سارے لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں، انہوں نے خبر بھیج دی کہ اتنے لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ آ جاؤ۔ ذوالحجہ کا مہینہ، حاجی آئے ہوئے ہیں، حج ختم ہوا، حضرت حسین نے تیاری کر لی ہے۔ کہاں؟ کوفہ جانے کی۔ مکہ سے کوفہ کتنی دور ہے؟ کربلا کا میدان جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کربلا کا، تقریباً 1500 کلومیٹر۔ 1 مہینہ لگتا تھا اس زمانے میں تیز رفتار اونٹنیوں اور گھوڑوں سے۔ جب نکلنے لگے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر مہار تھام لی، نکیل تھام لی، اب کہا اے نواسے رسول، اگر میرے بس میں ہوتا نا کہ تمہاری داڑھی پکڑ کر میں تم کو روک پاؤں گا تو میں ضرور بخدا تمہیں پکڑ لیتا داڑھی سے۔ میری بات سنو۔ عبداللہ ابن زبیر بھی آئے، وہ بھی سمجھا کر گئے کہ اگر آپ کو بیعت نہیں کرنا ہے آپ میرے ساتھ یہیں رہو مکہ میں، وہاں مت جاؤ، وہ دغا باز لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد اور بھائی سے بھی دغا کیے، آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرا وہ خط، اور پھر وہ پہلے سے جو تھیلے بھر گئے تھے 2، اس کے بھروسے حضرت حسین نکل گئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھ، اگر تو نہیں مانتا تو کم سے کم میری اس بات پہ عمل کر لے کہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو نہ لے جا۔ حضرت حسین بولے نہیں۔ 72 کا قافلہ یہ نکل گیا، ان کے ساتھ میں وہ 50 لوگ جو کوفہ سے آئے ہوئے تھے وہ ساتھ میں ہی تھے، اور 2 تھیلے بھرے ہوئے خطوط کے۔ دیکھو معاملہ کہاں ہے۔ اب حضرت حسین جب چلے تو 2-4 منزلیں جانے کے بعد حالات معلوم ہوئے۔ ایک شاعر تھا فرزدق، اسلام پسند شاعر تھا، محب اہل بیت تھا، صحابہ اکرام سے، اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ وہ راستے میں ملا، اس نے پوچھا اے نواسے رسول کیا بات ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا جا رہا ہوں کوفہ۔ کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ادھر ہی سے آ رہا ہوں۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا اے نواسے رسول کوفے والوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں مگر تلواریں تمہارے دشمنوں کے ساتھ۔ فرزدق نے کہا تھا، تاریخ میں لوگوں نے لکھا، امام الہند اور مولانا آزاد نے بھی ایک کتاب لکھی ہے انسانیت موت کے دروازے پر، اس میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے۔ حضرت حسین بولے ٹھیک ہے، اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، کیونکہ ایک آدمی اتنی بڑی حکومت کے خلاف جب جنگ کرنے کے لیے نکل رہا ہے تو کیا اپنے گھر کے بیوی بچوں کو لے کے نکلے گا؟ وہ 60-70 آدمیوں کو لے کے؟ معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی ارادہ حکومت سے جنگ کرنے کا یا حکومت چھیننے کا نہیں تھا۔ اب ادھر کیا ہوا کوفہ میں کہ جن 80,000 لوگوں نے بیعت کی تھی تو ان کے بارے میں خبر لگ گئی حکومت کو، تو بصرہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، یزید نے اس کو کوفے کی بھی گورنری دے دی اور کہا کہ حالات پر قابو رکھو۔ وہ آیا، گورنر ہاؤس میں گیا اور اوپر کی چھت پر جا کر اس نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ جمع ہو گئے، کہا کہ میرے پاس یہ خبریں پہنچی ہیں، تمہارے پاس کوئی شخص آیا ہوا ہے، تم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی بھی ہے، یاد رکھو اگر کسی نے بھی حکومت کے خلاف کوئی غداری کا اقدام کیا تو میں اس کے ساتھ سختی سے نپٹوں گا۔ یہ سنتے ہی مسلم ابن عقیل کے پاس سے یہ 80,000 کا مجمع پورا چھٹ گیا، خالی 30 لوگ رہ گئے۔
اور وہ 30 بھی جب انہوں نے حکومت کے تیور دیکھے دائیں بائیں کھسکنا شروع ہو گئے. آخر یہ مختار سقفی نے پہلے ان کو پناہ دی تھی مسلم بن عقیل کو، مگر اس نے جب حالات پلٹتے دیکھے تو ان کو بہانہ کر کے اپنے گھر سے نکال دیا. پھر ہانی ابن عروہ نام کا کوئی شخص تھا، اس نے پناہ دی تو اس کو اور مسلم بن عقیل کو دونوں کو قتل کر دیا گیا. گورنر ہاؤس میں ہی ان کو سزائے موت دے دی گئی. اب حضرت حسین کو ان حالات کی کچھ خبر نہیں ہے. اس زمانے میں یہ تھوڑی سی سب حالات فوراً خبر پہنچانے. وہ نکل کھڑے ہوئے. اب کربلا سے قریب پہنچتے پہنچتے حر ابن یزید نامی ایک شخص تھا جو سپہ سالار تھا، اس کے ساتھ 200 سپاہی تھے، وہ آ کر شامل ہو گئے. ادھر حکومت کی طرف سے عمر ابن سعد آ گئے. یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. ان کے ساتھ میں 4 یا 5 ہزار سپاہی تھے. آ گئے. آ کر انہوں نے کہا کہ اے ابن علی، اے نواس رسول، مجھ کو امتحان میں مت ڈالیے. آپ کن لوگوں کے بلاوے پر یہاں آئے ہیں؟ وہ سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور یہ 200 لوگ یہ کون ہیں؟ حضرت حسین نے کہا کہ میں نہیں جانتا ان کو، یہ شاید ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے مجھ کو خط لکھ کر یہاں بلایا. کہا کہ ابن علی، میرا مشورہ ہے مجھ کو بھی اس آزمائش سے بچا لیجیے اور آپ بھی اس فجیعت سے بچ جائیے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ آپ مشورہ کر لیں، میں بات کرتا ہوں امیر سے. تو یہ البدایہ والنہایہ میں اماد الدین ابن کثیر کی جو تاریخ کتاب ہے، اس کے حوالے سے ہمارے علماء حق بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری 3 باتیں ہیں، 3 میں سے کوئی ایک مان لو. یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلے جانے دو، یا پھر مجھے سرحد کے کسی مقام پر بھیج دو جہاں مجاہدین اسلام اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یا پھر مجھ کو سیدھا یزید سے مل کے اپنا معاملہ طے کر لینے دو سیدھا. ظاہر بات ہے یزید بھانجا ہے نا، یہ خالو ہے اس کے، اور کوئی لے دے ہوئی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہماری بھی ساتھ بھی خوش ہوگا. ارے بولے یہ تو بہت اچھی بات ہے، امیر اس میں سے ایک تینوں شرط ماننے کا، بولے تینوں شرطیں میں ماننے کے قابل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب وہاں میدان میں پہنچے تو بولے یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بولے کربلا ہے. رک گئے. اب یہ بیان کرتے ہیں ہمارے علماء حق پرانی تاریخ کی کتاب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کربلا کی وادی میں 7 محرم سے ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، فرات کے اوپر پابندی لگا دی گئی. تو معجم بلدان کتاب ہے یہ یاقوت حمدی کی، اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ کربلا کی وادی اتنی سرسبز اور شاداب تھی کہ اس میں 4 چشمے، تو اس کا نام انہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب میں. یہ 4 چشمے تو وہاں تھے ہی تھے، اور وہ اتنی سرسبز وادی تھی کہ چند ہاتھ کھودنے پر پانی نکل آتا تھا. تو پھر 3 دن سے پیاسے تھے، اور پھر وہ پورا نقشہ کھینچا گیا کہ صبح آمنے سامنے ہوئے یزیدی لشکر اور حسینی لشکر. پہلے علی اکبر آئے، انہوں نے جان دی، پھر قاسم آئے، پھر یہ آئے، پھر وہ آئے. سکینہ بیان کر رہی تھی اور زینب آسمان سے کہہ رہی تھی کہ آسمان ٹوٹ کر کیوں نہیں گرتا. وہ عجیب عجیب قسم کی کہانیاں بنائی گئیں، افسانے بنائے گئے. اور وہ حضرت سب آخر دوپہر ہونے تک سب شہید ہو گئے. اب حضرت حسین بچے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی گردن اتار دے. سب ڈر رہے تھے. حضرت حسین جدھر جاتے تھے، جس طرح بکریاں شیر سے ڈر کر بھاگتی ہیں، ایسا وہ لشکر بھاگتا تھا. یہ کچھ بھی نہیں ہوا. کربلا میں آپ ٹھہر گئے، یہ 3 شرطیں رکھ دیں. ایک طرف عمر ابن سعد کا لشکر، جو حکومت کا لشکر تھا، وہ ٹھہر گیا. ایک طرف آپ کے خیمے گاڑ دیے گئے، اور یہ جو 200 ساتھ میں آئے تھے حر کے، یہ اور وہ جو 50 پہلے سے لگے ہوئے تھے اور رستے میں اور ملتے گئے، یہ ہو گئے تھے تقریباً 1000 کے اوپر. اچانک سحر کے وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں میں آگ بھڑک گئی. اب ایک دم سے یہ
हुकूमत का लश्कर भी बोला अरे क्या बात है, आग कैसे लग गई, किसने लगाई? और देखे तो क्या है, तो भगदड़ मची हुई है यार, और कत्ल करना शुरू हुआ एक दूसरे को। बोली है कौन, ये कौन लोग हैं? अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा। अब सरकारी लश्कर भी जो है वो आ गया, देखो तो सही क्या मामला है। तो इन्होंने क्या समझे सरकारी लश्कर वालों ने कि ये जो 200 लोग इसके साथ आए थे और बाद में इनके साथ जो आकर मिले, इन्होंने शायद हम पर हमला कर लिया। तो किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब दिन की रोशनी हुई तो हज़रत हुसैन भी शहीद पड़े थे और दीगर 72 अफराद जो वफ़ादार थे वो भी शहीद थे। सिर्फ औरतें और आपके बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन वो बीमार थे, वो खेमे में एक महफूज थे। अब यहाँ है देखो असल इसका मसला, आग क्यों लगाई गई? ये जो साथ में बगावत करने वाले बागी थे ना, ये फितना परवर, इन्होंने जब देखा कि सरकारी लश्कर के अमीर से हज़रत हुसैन का मामला तय हो गया है, 3 में से कोई एक शर्त अब मान ली जाएंगी। अब हमने जो खतूत लिखे हैं, अगर ये खतूत यजीद के हाथ पड़ गए तो हम में से एक भी ज़िंदा नहीं रहेगा। और उन्होंने रात में ये थैले तलाश किए, उनको मिले नहीं तो उन्होंने आग लगा दी ताकि वो खतूत जल जाए और हमारा सबूत मिट जाए। ये है देखो उसके असल। और अभी तो उसके बहुत सी तफसीलात हैं, मगर देखो कि क्या हुआ। और जब ये लुटा पिटा लश्कर यजीद के पास पहुंचाया गया, शाम पहुंचे ये, तो तारीख़ बताती है कि यजीद इतना रोए कि मालूम होता था कि उनकी जान निकल जाएगी। यहाँ तक कि उनके रोने को देखकर जो लोग जमा हो गए थे अहले शाम, वो सब भी चीख चीख कर रोने लगे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि हमने, और दूसरे अहले बैत की औरतें कहती हैं कि हमने यजीद को अपने हक़ में बहुत ही शफ़ीक़, बहुत शरीफ और बहुत नरम पाया। उसने हमें इंतहाई एहतराम और इज़्ज़त के साथ रखा, हमारी हर तरह खातिर मदारात की, और हमको बहुत से तोहफ़े तोहफ़ के साथ मदीना रवाना किया। अच्छा, ये सखी भी थे, इनका मदीने में घर था यजीद का, दारे यजीद के नाम से। ये जब आते थे ना मदीना, मदीने वालों की चांदी हो जाती थी। क्यों मालूम है? ये जब भी मदीना आते थे तो दारे यजीद पर मदीना के गरीब लोग आना शुरू हो जाते थे और ये उनको अशरफियाँ भर भर के देते रहते थे। अब टाइम हो रहा है, मगर एक थोड़ी सी आखिरी बात सुन लें इमाम गज़ाली की भी। इमाम गज़ाली को तकरीबन सभी मसलक के लोग मानते हैं। इमाम गज़ाली क्या बोलते हैं? मा सह्हा क़त्लुहु लिल हुसैन वला अमरुहु वला रज़ाहु बिज़्ज़ालिम। इमाम गज़ाली कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बातिल और झूठ बात है। क्या कि यजीद हज़रत हुसैन के कत्ल में शरीक था, उससे राज़ी था, या उसने इसका हुक्म दिया था कि मा सह्हा क़त्लुहु लिल हुसैन, ना तो हज़रत हुसैन को कत्ल करना उसका सही है, ना वला अमरुहु, ना उसने इसका हुक्म दिया, वला रज़ाहु, और ना ही इसकी रज़ामंदी थी। अब वही फिर बात आई कि फिर उसने सज़ा क्यों नहीं दी? तो कातिल मिलेंगे जब ना। वो तो फितना पर और आग लगा के अपना सबूत मिटाए और रात के अंधेरे में निकल लिए। उन्होंने देख लिया कि अब ये अगर ये मालूम होगा तो ये सरकारी लश्कर भी हमारी बीट बजा देगा। वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर निकल लिए। ये है देखो वो तारीख़ जो हमारे असलाफ़ ने मुस्तनद और सही किताबों से हमारे सामने रखी है। और इन यजीद के बारे में ही हज़रत अली के सौतेले बेटे हैं मोहम्मद इब्ने हनफिया, ये सौतेले बेटे हैं। उनके पास कुछ लोग आए और हज़रत यजीद के बारे में बोले कि वो तो ऐसा था, बेनमाजी था, शराबी था, अय्याश था। तो हज़रत अली के बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सौतेले बेटे हज़रत मोहम्मद इब्ने हनफिया, वो कहते हैं मा राइतु मिन्हुमा तस्कुरुन। किसके बारे में बोल रहे तुम? किसके बारे में बकवास कर रहे हैं? ये जो जितने भी तुम बयान कर रहे हैं ना यजीद के बारे में, ये मैंने कुछ नहीं देखा। और क्यों नहीं देखा? कि मैं तो कद हज़रतु
وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، میں تو ان کے پاس رہا ہوں، میں نے ان کے پاس قیام کیا ہے، اور میں نے اس میں کیا دیکھا ہے؟ رَأَيْتُهُ مُوَاظِبًا عَلَى الصَّلَاةِ، میں نے تو اس کو نماز کا پابند پایا۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اچھا کمال کی بات یہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بیٹے تھے معلوم ہے؟ حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت فاطمہ سے تو یہ 3 ہی تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، مگر دوسری بیویوں سے حضرت فاطمہ تک تو آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد میں جو نکاح آپ کے ہوئے ان سے کتنے اولاد ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اولاد ملا کر 15 بیٹے 17 لڑکیاں، اور ان 15 بیٹوں میں سے صرف 2 یا 3 بیٹے حضرت حسین نے یعنی اپنے بھائی کے ساتھ گئے۔ اگر یہ جنگ ہوتی حق و باطل کی تو یہ لوگ اتنے بے غیرت تھے بھلا؟ یہ تو جہالت کے زمانے میں اتنے بے غیرت نہیں تھے، طبقاتی کشمکش میں تو کس سے بھی بھڑ جاتے تھے، وہ قبیلے کی عصبیت اتنی رہتی تھی ان میں۔ تو یہ سب کچھ نہیں، ما متحرین للخیر، میں نے اس کو حق کا متلاشی، خیر کا، بھلائی کا متلاشی پایا۔ وہ ہر وقت خیر کی تلاش میں رہتا تھا۔ یسأل عن الفقہ، شریعت کے مسائل میں دلچسپی لینے والا تھا۔ ملازما للسنہ، اور سنت کو لازم پکڑنے والا تھا۔ یہ ہے دیکھو اس پورے افسانے کی کل داستان، حقیقت۔ لہذا ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا ذکر برائی سے کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ عام مسلمان کے لیے جب آپ نے منع کر دیے تو پھر ان صحابہ اکرام اور ان کی اولادوں کے بارے میں زبان درازی کرنا، کیا یہ کسی اللہ سے ڈرنے والے، ایمان رکھنے والے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کی یہ ہمت ہو سکتی ہے؟ یہ ہمت یا تو وہ کر سکتا ہے جو یا تو بے خبر ہے، جہالت میں مبتلا ہے، یا پھر وہ تعصب کا شکار ہے۔ اللہ ہم کو ہر قسم کے تعصب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ ہماری زبان، ہمارے دل، ہمارے دماغ کی سوچ میں بھی کبھی اپنے محبوب بندوں کے لیے کوئی غلط بات نہ آنے دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم ورحمة الله۔